أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 454 ہے۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 9 اور 10۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہے، وَأَجْرٌ، اور اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ لوگ، اصحاب الجحیم، دوزخی ہیں۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور دوسری بات، جن لوگوں نے کفر کو اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کا یہ مزاج بنایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے یقین پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے یقین کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو بھی اختیار کریں۔ پختہ اور مضبوط عقائد اور نیک اعمال، یہ دونوں جب کسی انسانی زندگی میں جمع ہو جاتے ہیں تو زندگی میں وہ مفید اثرات اور ثمرات پیدا کرتے ہیں، جس سے دل کو سکون، دماغ کو سرور اور جسم کو راحت نصیب ہوتی ہے، نیز زندگی کی فراوانی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اس دنیاوی نفع اور اس دنیاوی نقد نفع کے علاوہ آخرت کی ابدی اور دائمی کامیابی ملتی ہے، اور ایسی اخروی نعمتیں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں جن کا تصور اس عارضی دنیا میں ناممکن ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی 2 چیزیں ہیں۔ جہاں ایمان ہو وہاں اعمال صالحہ ہو، جہاں اعمال صالحہ ہو وہاں ایمان ہو۔ ایک آدمی نیک اعمال کرے لیکن ایمان نہیں ہے، رب ذوالجلال کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایمان بھی ہو، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو۔ قرآن مجید میں بکثرت ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، ایسی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو جنتی قرار دیا گیا، اور مزید وعدہ یہ بھی کیا گیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ایسے افراد کو جو خصوصیت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کے اہم فریضے کو ادا کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے رب کی طرف سے اجر کی بشارت ہے، اور ان کی دنیا اور آخرت والی زندگی کو خوف اور حزن سے پاک قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں ایسے خوش نصیب لوگوں کو
جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر قائم رہتے ہیں پورا اجر دیے جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں 57 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے صاف ستھری بیویوں اور گھنی چھاؤں کے دیے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جانے کا وعدہ کیا گیا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں ایسے خوش نصیبوں کے حق میں یہ بات کہی گئی کہ رب ذوالجلال ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک انہیں پہنچا دے گا اور ایسے نعمت کے باغوں میں انہیں رکھے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سورہ رات کی آیت نمبر 29 میں ایمان پر قائم اور اعمال صالحہ کے پابند افراد کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانے کی خوشخبری دی گئی۔ اس آیت میں جس آیت کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کریمی سے ایمان رکھنے والوں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا تمغہ امتیاز ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس دنیا کے اندر ایک طرف کفر سے کام لیتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کن حقیقت بتا دی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخی، ان کا کفر اور اس دنیاوی زندگی میں ان کا اللہ کو جھٹلانا ہمیشہ آخرت میں آگ میں جلنے کا باعث اور ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیاوی زندگی میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ